بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نور کی آخری آیتوں کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اسی پر اس سورت کی تفسیر اپنی اختتام کو پہنچے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے بعض ناظرین نے یہ بات بتائی کہ 2 آیتیں رہ گئی تھی اس سے پہلے جن لوگوں نے درس دیا تھا، اس میں آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 اس کی تفسیر نہیں ہو سکی تھی، تو میں مختصراً اس کی تفسیر کر کے پھر ہم اپنی آج کا جو درس ہے آخری جو چند آیتیں ہیں اس کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، کل ہر ایک کی، قد علم صلاته و تسبیحہ، صلاۃ کے معنی نماز اور تسبیح کے معنی تسبیح، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور لوگ جو کچھ کرے اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں، جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں، چرند پرند، درندے، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے جو پر پھیلائے ہوئے اور اڑنے والے پرندے ہیں، چرند و پرند ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ تو اللہ کی زمین اور آسمان کی کل مخلوقات کے اندر پرندے بھی شامل تھے، لیکن اللہ نے الگ سے ان کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ایک نہایت ممتاز مخلوق ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ سے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے رک کر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ فضا میں اڑتے بھی ہیں، فضا میں رک بھی سکتے ہیں، اس زمین پر چلتے بھی ہیں اور چل پھر بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے اللہ کی قدرت اور ظاہر ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ تو یہاں تسبیح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے عام طور پر اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے ذمے کچھ کام سپرد کیے اور ہر ایک مخلوق اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے۔ سورج اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، چرند و پرند اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جمادات و نباتات اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ نے جس کام پر لگایا تھا وہ اسی طرح مکمل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو تسبیح سے اللہ نے تعبیر کیا، گویا یہ اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح میں اور اس کے حکم تعمیل میں مشغول ہیں۔ ایک تو یہ۔ البتہ دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا، اپنے کام میں مشغول ہے، اسی کے ساتھ اللہ نے ہر ایک کو ایسی زبان دی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے کوئی بعید بات نہیں، وہ وراء الورا ہے، ہر چیز پر اس قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہر ایک کی الگ تسبیح، اسی لیے قرآن کہتا ہے ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ تو ہر ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، حمد و پاکی بیان کر رہا ہے۔ درخت اپنی اعتبار سے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، پتھر اپنے اعتبار سے، چرند و پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور سب کچھ، اور یہ سب اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جب ان کے اندر ادراک نہیں، جب اللہ نے ان کو مکلف نہیں کیا، جب ان کو اللہ نے علم و عقل کی اس نعمت سے نہیں نوازا جو انسانوں کو نوازا ہے،
اور وہ اپنے کام میں اس طرح مشغول ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تو ہم نے علم سے نوازا، عقل سے نوازا، ہم نے تجھے مکلف بنایا، ہم نے تجھے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو کیوں اپنے کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتا؟ تو کیوں اللہ سے اس تعلق کو اس طرح نہیں جوڑتا کہ تیرے بارے میں بھی کہا جائے کہ فلاں آدمی وہ ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے؟ تو یہ پیغام دیا گیا، اور آخر میں اللہ فرما رہے واللہ علیم بما یفعلون، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، بادشاہت بھی اللہ کی، ملکیت بھی اللہ کی، اور وہی جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، بنایا بھی اس نے، چلا بھی وہ رہا ہے، مرضی بھی اسی کی چلتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جب دنیا اللہ کی، زمین و آسمان اللہ کی، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور ایک دن ہوگا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جو 2 آیتیں رہ گئی تھی اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ اب آئیے آج کا درس جہاں سے شروع ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے آداب معاشرت بیان ہو رہے ہیں۔ اسلام نے معاشرتی آداب کی اہمیت جس طریقے سے بیان کی ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ جس طرح عبادات پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح معاشرت بھی اسلام کا ایک اہم باب ہے، اور معاشرتی حقوق اور معاشرتی آداب کی رعایت پر بھی اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انہی میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اجازت کے سلسلے میں آیا ہوا کہ گھر میں آتے وقت اجازت لینا چاہیے، گھر میں رہنے والوں کو کس طرح اجازت لینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب آپ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہاں آپ کو کس چیز کی اجازت ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ تو پہلے آیت کو سمجھ لیے، لیس علی الاعمى حرج، اعمى کہتے ہیں اندھے کو، اندھے پر، ولا علی الاعرج، اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو، اندھے پر کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، نہ ایک تو اندھے پر، لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر، بیمار پر، اور خود تم پر کوئی حرج نہیں۔ کیا حرج نہیں؟ کیا کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو۔ انسان کا اپنا گھر ہے، وہ جب چاہے کھا سکتا ہے، اجازت ہے، اس کی چیز ہے۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ۔ یعنی جب تم ان لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو تم کھا سکتے ہو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہی گھر ہیں۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی اپنے گھر کو کسی نے تمہارے حوالے کر کے دیا، اس کی چابیاں تم کو دے دی ہے کہ تم اس کو سنبھالو اور اس کا نظام دیکھو یا یہاں پر رہو۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما لیس علیکم جناح، تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، ہاں جب تم گھروں میں جانے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً،
تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. یہ سلام دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا آپ ان کے گھروں میں جائیں تو بغیر اجازت کے کھا پی سکتے ہیں. عربوں میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ لوگ ان لوگوں کے گھروں کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے. مالک بھی خوش ہوتا تھا, جانے والا بھی خوش ہوتا تھا, اور کھانے پر کسی طرح سے کسی کو ناگواری نہیں ہوتی تھی. آج بھی اس کا یہی حکم ہے. اگر ان لوگوں کا جن ذکر ہوا, شاید چچا ہو, پھوپھی ہو, خالہ ہو, ماموں ہو, بھائی بہن ہیں, دوست احباب ہیں, آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کا کھانا ان کے لیے ناپسند نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں, تو آپ ان کی اجازت کے بغیر بھی کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ آپ کے کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے. یا بعض مرتبہ ایسا کھانا ہوتا ہے جس کو کوئی آدمی چھپا کر رکھتا ہے, الگ سے اپنے بیڈ روم میں رکھتا ہے, تو پھر اس کے کھانے کے لیے تو اجازت ضروری ہے. دوسری بات یہاں شروع میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اندھے پر, لنگڑے پر, بیمار پر یہ حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں بعض ایسے واقعات پیش آئیں کہ مثال کے طور پر اب یہ اندھے ہو, لنگڑے ہو یا بیمار آدمی, انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو صحت مند ہے کھانا کھائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی, تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھانا کھائیں گے, الگ کھانا کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طرح صحابہ جو تندرست تھے, صحت مند تھے, انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو گویا ہم ان کا حق ماریں گے, ہم زیادہ کھانا کھائیں گے یا ہم اچھا کھانا کھائیں گے, وہ کم کھائیں گے یا اتنا نفیس کھانا ان کو نہیں مل سکے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہو یا ہم ان کا حق مار لیں. تو قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنی تنگی کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے تم تنگی میں پڑ جاؤ گے, مشقت میں پڑ جاؤ گے. وہ تمہارے بھائی ہے, تم ان کے ساتھ کھا لو, کوئی زیادہ کھائے کوئی کم کھائے, تو اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے او ما ملکتم مفاتیحہ, صحابہ اکرام جب جہاد وغیرہ میں جاتے تھے تو معذورین کے ہاتھ میں اپنے گھر کی کنجی دیتے تھے, تو وہ حضرات ڈر کر گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے جب وہ تم کو چابیاں دے رہے, اجازت استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, تو تم پھر استعمال کرو, اس میں پھر تنگی یا حرج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح تم اپنے دوست کے گھر میں جاتے ہو, تو دوست ہے اگر وہ خوش دلی سے تمہارا کھانا اس کو پسند ہے تو بالکل کھانا کھاؤ. تو یہ ہے اصل میں کہ جب یہ بات معلوم ہو کہ ہمارے کھانے سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو پھر کھانے کی اجازت ہے. آج بھی وہی حکم ہے. یہاں ایک بات اچھی طرح سے یہ واضح ہونی چاہیے کہ دیکھیے اسلام میں اس بات سے روکا گیا کہ کسی کی خوش دلی اور رضامندی کے بغیر کسی کا مال نہ لو. کسی کا مال اس کی خوش دلی اور رضامندی کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ دوست اپنے دوستوں پر اصرار کرتے ہیں, وہ پارٹی دینا نہیں چاہتا, وہ دعوت کھلانا نہیں چاہتا, ہم اتنا فورس کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کو ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں کہ وہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے زبردستی کر کے, کسی پر دباؤ ڈال کر, کسی کو غلط سلط الفاظ کہہ کر اس کو زبردستی مجبور کرنا کہ وہ آپ کو دعوت کھلائے, پیسہ دے, پارٹی دے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے لوگ چندہ کرتے ہیں, وصولی کرتے ہیں, تو اتنا پریشر کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ بہت کم ہوا, اور زیادہ دیجیے, اور زیادہ دیجیے, اور پریشر کر کے کسی سے رقم وصول کرتے ہیں. یہ رقم حلال نہیں ہوتی, یہ حرام ہے. یہ کیوں؟ خوش دلی اور رضامندی کے بغیر لینا کسی مسلمان کا مال یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور آج کل تو اس کی ایک بدترین شکل یہ سامنے آ رہی کہ لوگ نکاح میں دلہے پر فورس کرتے ہیں. پہلی رات میں جب وہ دلہن کے گھر جاتا ہے تو پھر اتنا فورس کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ اتنی رقم نہیں دے گا ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بہت ہی بے حیائی والی باتیں ہیں اور یہ مروت کے خلاف ہے. اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا
کہ کسی کی اجازت اور مرضی ہو اور خوش دلی سے اس کا مال استعمال کرو۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں شریک ہوتے۔ یاد رکھیے، بغیر دعوت کے کہیں جانا، دعوت میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ بات یہاں تک ارشاد فرمائی گئی کہ جانے والا چور ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو گویا وہ زبردستی کھانا کھا کر، جیسے ڈاکہ ڈالنے والا زبردستی مال لوٹتا ہے تو وہ زبردستی کھانا کھا کر واپس آ رہا ہے۔ تو اس درجے سخت بات ارشاد فرمائی گئی ہے، تو اس بات کا بھی ہمیں خیال۔ ہاں، ہمارے کوئی دوست ہیں، قریبی ہیں یا بہت بے تکلف ہیں کہ اگر ہم ان کا مال لے لیں تو ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ان کو خوشی ہوگی، اور وہ پوری رضامندی اور خوش دلی سے میں ان کا مال استعمال کر سکوں گا، تب اس کا مال استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو ان آیات کے پس منظر کو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تنہا کھاؤ یا سب مل کر کھاؤ، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس میں بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگر موقع ہے کہ سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں تو بہت بہتر، اگر موقع نہیں ہے اب تنہا کھانا کھا رہے ہیں تو تنہا کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں معاشرت کے، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اپنی طرف سے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکی، ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکی، وبرکاتہ کہتے ہیں 30 نیکی۔ اور سلام کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کو، سامنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا پیغام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو، اور یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے سلام کے رواج کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سلام کو معاشرے میں عام کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ محبت عام کرنے کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ معاشرے میں مسلمان آپس میں سلام کو رواج دے۔ تو یہاں خاص طور پر آدمی سمجھتا ہے میں گھر میں داخل رہا ہوں تو اپنے گھر والوں کو کیا سلام کرو؟ نہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب آپ اپنے گھروں میں جب تم گھروں میں جانے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اور یہ سلام کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ دعائے خیر ہے، مبارکۃ طیبہ، جو بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، سمجھ حاصل کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے خاص طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام کا حکم دے، اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد آج کل کے دور میں کوئی امیر ہو مسلمانوں کو کوئی کسی کام کا حکم دے اور اجتماعی طور پر کوئی کام انجام پا رہا ہے، تو پھر اگر کہیں جانا ہے ضرورت کی وجہ سے تو اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور عذر ہو تو جائیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، یعنی غزوہ خندق وہ غزوہ جس میں خندق کھودی گئی، اور عرب کے مختلف قبائل نے یہ چاہا کہ ایک بارگی اسلام پر حملہ کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ اس وقت مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ اب منافقین جھوٹے بہانے کر کے آہستہ سے سرک جاتے تھے، نکل جاتے تھے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اجتماعی طور پر کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے کہیں نہیں جاتے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں،
ایسے کام میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی، علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا ان الذین یستأذنونک. پھر اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، حقیقت میں یہی ہے جو اللہ پر اور اس کے یہ رسول پر ایمان لا چکے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنی کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دے. اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی جس کو ضرورت ہے آپ اس کو اجازت دے دے، وہ چلے جائیں، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے. تو آج بھی یہی حکم ہے کہ مسلمانوں کا امیر، ذمہ دار کسی اجتماعی طور پر کسی کام کا حکم دے تو اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی عذر ہو یا کہیں جانا ہو، اجتماعی کام سے ہمیں ذرا عذر کی وجہ سے کہیں جانا ہے تو اجازت لے کر جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کو بلانے میں ایسا طرز اختیار نہ کرو جیسے تم عام لوگوں کو بلاتے ہو، جیسے تم عام ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نبی کو اس طرح بلایا نہ کرو، بلکہ عزت اور احترام کا خیال رکھو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم اللہ کے نبی کے بلانے کو، اس آیت کا یاد رکھیے دو مطلب بیان کیا گیا. ایک مطلب تو یہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ حضور کو بلانا ہو تو ایسا بلایا نہ کرو کہ جیسے تم عام لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ. جیسے بہت سے لوگ اس زمانے میں کہتے تھے یا محمد، یہ نہیں، یا رسول اللہ کہیے، یا نبی اللہ کہیے. گھر کے اندر ہے تو بڑے آواز سے چیخ کر مت بلائیے، ان کے باہر آنے کا انتظار کیجیے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ بلانے میں ادب کا اور احترام کا خیال رکھو اپنے بڑوں کو. اور آج تک امت کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو پکار رہا ہو، بلا رہا ہو تو ادب اور احترام کا خیال رکھے. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی جب تم کو کسی کام کے لیے بلاتے ہیں تو اس کے بلانے کو عام آدمی کی طرح بلانے کا خیال مت کرو. یعنی نبی کا بلانا تمہارے لیے اس کے حکم کو ماننا واجب ہے، اور نہیں مانو گے تو تباہی اور بربادی پھر لازم ہے. تو نبی بلا رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ جیسے کوئی عام آدمی مجھے بلا رہا ہے تو میں چاہوں تو جاؤں گا، نہ چاہوں تو نہ جاؤں، میری مرضی. نہیں، نبی حکم دے رہے ہیں تو ہمیں ماننا ضروری. الحمدللہ، نبی بلا رہے ہیں تو ہمیں ماننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. تم میں سے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے نکل جاتے ہیں. یہ منافقین کا خاص طور پر بیان ہے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ نبی ہمیں نہیں دیکھ رہے، آہستہ سے کام چوری کر لی اور نکل گئے، اور اجازت بھی نہیں طلب کی، کوئی عذر بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ نے گویا منافقین کی پول کھول دی یہاں پر. قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، الذین یتسللون منکم لواذا، جو آہستہ سے نکل جاتے، چپکے سے سرک جاتے ہیں. فلیحذر الذین، اللہ کہہ رہے ہیں سنو، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے. کون؟ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کیا ڈرتے رہنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے. او یصیبہم، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آہستہ سے نکل گئے، تم نے نبی کے حکم کی مخالفت کی، تم نے حکم نہیں مانا تو تم بچ گئے. یاد رکھیے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی مصیبت تم پر نہ گرے یا کوئی دردناک عذاب تمہیں نہ پہنچے. اسی لیے اس امت کو اجتماعی نظام سے مربوط رہنے کی تاکید کی گئی.
ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اجتماعی امور میں ہم اجتماعی طور پر جو ہمارا امیر ہو، جو فیصل ہو، جو ہمارا قاضی ہے، ہم ان کے حکم کی اتباع، ہم ان کے حکم کو مانیں، ان کی ہدایتوں پر عمل کریں، مخالفت نہ کریں۔ اور مخالفت کرنے سے یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں نے بڑی عقل مندی دکھائی، نہیں، اللہ کی مار پھر پڑ سکتی ہے۔ آخری آیت ہے یہ اس سورت کی، اللہ تعالیٰ الا ان للہ ما فی السماوات، اللہ پھر یاد کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو، تم کون ہو، تمہیں کس لیے بنایا گیا، پیدا کرنے والا کون ہے، شریعت تمہیں دینے والا کون ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات، آگاہ ہو جاؤ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس روش پر تم ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس روش پر تم ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ سب ان کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی تم بھی اور سب انسان اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، اچھا کر کے آئے ہو، برا کر کے آئے ہو، یہ سب رزلٹ اس دن پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہرحال ہے، اس دن سے پہلے ہم دنیا میں اپنی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی پر یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔